ابھی سے تیاری کر لو، ابھی سے ارادے کر لو، ابھی سے مکمل کام کاج میں لگ جاؤ، جتنی شاپنگاں کرنا ہے ابھی کر لو۔ رمضان میں نہیں، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، تسبیحات کا مہینہ ہے، اعتکاف کا مہینہ ہے۔ رمضان خدا کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیا ہے؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو فرض کے درجے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص 4 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت فرض نماز، 3 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 نماز فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک وقت کی فرض ادا کیا، 70 وقت کی فرض ادا کرنے کا ثواب۔ میرے پیارے بھائیوں، اندازہ کریے کس قدر اللہ کی رحمتیں ماہ رمضان شریف میں بندوں کے درمیان میں عام کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان شریف کی ایک ایک رات میں اللہ تعالیٰ 70 ہزار جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں منتقل فرماتا ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے جو سلسلہ رات میں رہتا ہے وہ سلسلہ دن میں بھی رہتا ہے۔ رمضان شریف کے ہر دن میں 70 ہزار دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ رمضان المبارک شریف ختم ہوتا ہے، جب اس کی آخری رات آتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ پروردگار عالم اعلان کرتا ہے فرشتوں کیا اتنی بخشش کے بعد بھی کوئی اور میرے بندے دوزخ میں رہ گئے؟ تو جواباً فرشتے عرض کرتے جی ہاں اے اللہ، جتنے آپ نے بخشے ہیں اس سے اور 70 گنا زیادہ دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں دوزخ کے دروازے کھول دو، سارے دوزخیوں کو دوزخ سے نکالو، جنت میں منتقل کر دو، ہم نے رمضان کے صدقے سب کو بخشش فرما دیا۔ اس قدر مغفرت عام کر دی جاتی ہے، اس قدر بخشش عام کر دی جاتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کا فضل طوفان کی طرح آسمانوں سے بندوں کی طرف اترتا ہے۔ مگر یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھنے والوں کے لیے، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، تلاوت کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، برداشت کرنے والوں کے لیے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے رمضان شریف میں روزوں کی وجہ سے بھوک کی شدت ان کو جاہل بنا دیتی، جاہل بھوک کی شدت، گھر میں بیوی کو مارتا غصے میں، بچوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا، باہر نکلا تو محلے والوں سے لڑنا شروع کر دیتا، مسجد کو آیا تو مصلیوں سے لڑنا شروع کر دیتا۔ اکثر دیکھیے آپ مساجد میں افطار کے وقت میں لڑائیاں ہوتے رہتے ہیں، کئی کو لڑ لے رہا میاں والے تو موس کیا لڑ لے رہا، کیا انہیں موس کا محتاج ہے؟ موس کا محتاج نہیں ہے، صبر کا مادہ کمزور ہو گیا، برداشت کا مادہ کمزور ہو گیا۔ گھر میں بیوی اگر کچھ بناؤ بولے نہیں بنائی تو ختم، بیوی کے اوپر خدا کا عذاب بن کے گر جاتا۔ بچے اگر کوئی کام نہیں کرے نہیں سنے، بچوں کے اوپر عذاب بن کے ٹوٹنا پڑنا شروع ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر روزے کی وجہ سے کسی آدمی میں خیر پیدا نہیں ہوتا، محبت پیدا نہیں ہوتی، رحم دلی پیدا نہیں ہوتی تو سن لے اللہ نے اس کے روزے کو قبول نہیں کیا بلکہ رد فرما دیا ہے، رد کر دیا اللہ۔ کیونکہ اللہ روزے کی وجہ سے کسی کو جہالت میں، شرارت میں، لڑائی میں، جھگڑوں میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے اس لیے روزے نہیں عطا کیا کہ تم اپنی بیویوں، بچوں، ماں باپ، بھائی بہنوں، رشتہ داروں، محلے والوں کے ساتھ جہالت کرو۔ اللہ نے اس لیے روزے عطا کیا تاکہ تم خدا کے محبوب و مقرب بن جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، روزہ خیر کی چیز ہے، روزہ بندے کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتا ہے۔ روزہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بروز محشر کسی گناہگار کو اس کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا رہے گا، فرشتے اس کے پکڑ کر ناک اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس گناہگار کو دوزخ کی طرف لے جاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، ذلیل و رسوا کر کے دوزخ میں کوئی عزت سے نہیں لے کے جائیں گے، ذلیل و رسوا کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ الی جہنم داخرین،
تمہیں جہنم میں جب داخل کیا جائے گا تو ذلیل و رسوا کر کے داخل کیا جائے گا. حتیٰ کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ دنیا میں ہی بندے کو ذلیل کر دیتا ہے. اللہ، دنیا سے اس کا جنازہ عزت سے نہیں اٹھتا، ذلیل ہو کے جنازہ اٹھتا اس کا. اس کی میت میں آنے والے خوشی سے نہیں آئیں گے، اس کو ذلیل سمجھ کے اس کے جنازے میں آئیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ ایسے گناہ بھی ہے دنیا کے اندر، دنیا میں انسان کو ذلیل کر دیتے. ضمناً بولے تو بول دے تو وہ گناہ کیا ہے؟ سب سے بدترین درجے کا گناہ جو دنیا میں انسان کو ذلیل کرتا، اس گناہ کا نام ہے زنا. دوسرے نمبر پر گناہ ہے سود خوری. سود خوری کرنے والے کو اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتا، سود پہ پیسے لینے، انٹرسٹ پہ پیسے لینے دینے والے کو. تیسرا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کی نافرمان اولاد کو اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتا. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے جنازوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جب بھیجتا بھی ہے تو وہ ذلت کی نظر سے اس کی جنازے میں آتے، آ کے اس کی میت کو بھی دیکھ کے ان کے دل میں رحم پیدا نہیں ہوتا. میت دیکھنے کے بعد بھی بندے یہی بولتے بہت بدماش تھا میاں، کمینہ تھا میاں، بہت بدبخت تھا میاں، بہت ایسی ایسی حرکتیں کرتا تھا. جنازے میں کھڑ کے لوگ اس کے خیر کا ذکر نہیں کریں گے. جنازے میں بھی کھڑ کے لوگ اس کے جو ہے عیب اور اس کی گندگیوں کو بیان کریں گے، جو فرشتے لکھ لکھ کر خدا کے دربار میں پیش کریں گے. اے اللہ، یہ آنے والا تیرے دربار میں جو آ رہا ہے لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو کے آ رہا ہے، تو رب کریم فرمائے گا ہاں ہاں فرشتوں، اس کے یہ گناہ کی وجہ سے میں نے ذلت اس کا مقدر بنا دیا، یہ مر گیا مگر پھر بھی اس کو عزت نصیب نہیں ہوئی ہے. میرے پیارے بھائیوں، پہلا گناہ زنا، دوسرا سود خوری، تیسرا ماں باپ کی نافرمانی، چوتھا گناہ فرمایا جاتا ہے یتیموں کا مال کھا لینا. بھائی کے بچے یتیم ہو گئے، خاندان میں کوئی یتیم ہو گیا، یتیموں کا سے کچھ بھی بول کے مال نکال لیا، یتیموں کا مال کھا لیا. اللہ کہتا ہے میں ان کو ذلت کی موت عطا کروں گا، ذلت کی زندگی عطا کروں گا. یتیموں کا مال کھانے والے. پھر اس کے بعد پوچھا پانچواں شخص کون ہے جو دنیا میں ذلیل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ظلمن میرے بندوں کو ستانے والا. اللہ اکبر، ظلمن ستانے والا، ظلمن ستانے والا. اب دیکھو، اب مارکیٹ میں کئی لوگ ہیں ایسے جن کے ناموں کے ساتھ چور لگے ہوا ہے، ڈاکو لگے ہوا ہے، کلر لگے ہوا ہے، جمبیا لگا ہوا ہے، تلوار لگا ہوا ہے، پٹاخہ لگا ہوا ہے، بندوق لگا ہوا ہے. یہ کوئی عزت کے نام ہے؟ بولو بھائی، کسی کے نام کے ساتھ چور کا لگ جانا عزت ہے؟ ذلت ہے نا. اللہ ان کے اوپر ان کو اتنا ذلیل کہیں کو کر دیا. ان کا نام بعد میں لیا جا رہا ہے، چور پہلے بولا جا رہا ہے. ان کا نام بعد میں لیا جا رہا ہے، کلر پہلے بولا جا رہا ہے. ان کا نام بعد میں لیا جا رہا ہے، ٹیرر پہلے بولا جا رہا ہے. ان کا نام بعد میں لیا جا رہا ہے، زانی پہلے بولا جا رہا ہے. ان کا نام بعد میں لیا جا رہا ہے. ان کے نام کے ساتھ ایک گناہ کو جوڑ کر بیان کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تو رب بیان کرتا ہے سنو، اس نے میرے بندوں پہ ظلم کیا، ستایا، ان کو لوٹا، ان کو مارا، ان کو تکلیف دیا، اس لیے میں نے اس کو دنیا میں ہی ذلیل کر دیا، مرنے کے بعد بھی یہ ذلیل و رسوا ہی ہو کے رہے گا. دنیا بھی ان کی تنگ کر دی اللہ نے، عذاب بنا دیا ان کی دنیا کو اللہ نے. ان کا جینا اور کتوں کے جینے سے بدتر بنا دیا اللہ نے، جانوروں سے بدتر بنا دیا ان کا جینا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، آپ سب سے میری گزارش ہے، خدا کے خیر و غضب کو سمجھو. یہ 5 چیزیں بیان کی گئی. پہلا، زنا کرنے والا دنیا میں ذلیل ہوگا، سود کھانے والا دنیا میں ذلیل ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. یتیموں کا مال کھانے والا دنیا میں، آخرت میں ذلیل ہوگا. لوگوں پہ ظلم کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اس لیے میرے پیارے بھائیو، اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حبیب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے جو لوگ اللہ کی عبادت کے ساتھ ناشکری کر کے زندگی گزارتے ہیں. تو میرے بھائی،
حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ بروز محشر کسی گناہگار کو ذلیل و رسوا کر کے دوزخ میں لے جایا جاتا رہے گا، تو ایسے وقت میں روزہ نور بن کر آئے گا، نور بن کر آئے گا، آ کے اس گناہگار اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا ہو جائے گا، کھڑے ہوگا، نور کی شکل میں آئے گا۔ فرشتے پوچھیں گے اے نور تو کون ہے؟ وہ نور کہے گا میں روزہ ہوں، میں ماہ رمضان ہوں، اور یہ جو گناہگار جس کو تم دوزخ میں لے جا رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے فرشتوں سے مقابلہ کرے گا، روزہ مقابلہ کرے گا، کر کے گناہگار کو چھڑائے گا اور گناہگار کو ایک دھکا دے گا تو گناہگار دوزخ سے 500 میل کی دوری پر چلا جائے گا، اور وہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اے روزہ اے رمضان تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کو دوزخ میں جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ کیوں اس کو دوزخ سے دور کر رہے ہو؟ تو وہ کہے گا بے شک میں جانتا ہوں یہ گناہگار تھا، یہ خطاکار تھا، اس میں ایسے اعمال تھے، یہ اللہ کو ناراض کرتا تھا، مگر میں گواہ ہوں جب میں اس کے درمیان میں چلا جاتا رمضان بن کر تو یہ بڑے اچھے اخلاص کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا کرتا تھا، نیکی کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ روزوں کا اہتمام کرتا، سحر کا اہتمام کرتا، افطار کا اہتمام کرتا، اور ماہ رمضان کو بڑی عبادت کے ساتھ گزارتا۔ اللہ تعالیٰ کو رمضان کا یہ آرگومنٹ کرنا، رمضان کا یہ فرشتوں سے بحث کرنا، روزے کا یہ فرشتوں سے معاملہ داری کرنا اتنا پسند آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں چھوڑ دو، وہ رمضان ہے، روزہ ہے، اس کو حق ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور روزے کو شفاعت کا حق دیا ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے رمضان اور روزے ان کی شفاعت کراتے ہیں، شفاعت کراتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ماہ رمضان شریف کو میں ایک صاحب کو بولا، ان کا بہت ویٹ زیادہ بڑھ گیا، بہت موٹے تازے ہو گئے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوگا، تو میں ان کو بولا صاحب آپ اتنے موٹے تازے ہو گئے، رمضان شریف میں ایک 15 دن آ جائیے، ہمارے ساتھ رہ جائیے، انشاءاللہ تھوڑا آپ کا ویٹ کم کریں گے۔ بولا تو انہوں نے کیا باتیں کر رہے مولانا، جا کے وہ بھی کھانے کے مہینے میں آپ بول رہے ہیں کہ ویٹ کم کریں گے؟ تو میں بولا رمضان کھانے کا مہینہ ہے؟ تو بولے جو نعمتیں پورے 11 مہینے میں نہیں ملتی وہ خالی رمضان میں ملتی، بول رہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ مسلمان کی فکر دیکھو کیسی ہو گئی، مسلمان رمضان کو کھانے کا مہینہ سمجھ رہا، مسلمان رمضان کو لوازمات کا مہینہ سمجھ رہا، مسلمان سمجھ رہا کہ یہ ہریسہ کھانے، حلیمہ کھانے، بریانیاں کھانے، پتھر کا گوشت کھانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان کو توفیق دے، نالائق کو سمجھ دے، بدبخت کی عقل کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ارے بدبخت یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ہوٹلوں میں شاپنگ مالوں میں پھرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کو چھوڑ کے خدا کے گھر کو پکڑ کے بیٹھنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ غیبتوں، چغلیوں، شرارتوں، برائیوں سے زبان کو بچا کے ہر لمحہ اللہ 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 درود پاک ذکر و اذکار کرنے کا مہینہ ہے۔ اخبار، ناولز، دیگر کتابیں چھوڑ کے قرآن پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ دیگر مصروفیات کو ترک کر کے خدا کے دربار میں، خدا کی دہلیز پر، خدا کے گھر میں جٹ کے بیٹھنے کا مہینہ ہے۔ اس کو مسلمانوں نے کھانے کا مہینہ سمجھ لیا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، ماہ رمضان شریف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم مولا تیری بارگاہ میں بندوں کی طرف سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو روزے دار بنا، ماہ رمضان کا احترام کرنے والا بنا، ماہ رمضان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا، ماہ رمضان کے ساتھ نیکی اور خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت اور تقوی ہمارا مقدر بنا دے۔ اس دعا کو پیارے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔